دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امام علی مقام، امام تشنا کام، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کو 10 محرم الحرام جمعہ کا دن 61 سنہ ہجری کربلا کے میدان میں 3 دن کی بھوک اور پیاس دے کر شہید کر دیا گیا۔ ان کے سروں کو جسم سے جدا کیا گیا، حتیٰ کہ نیزوں پر بلند کیا گیا، اور اس تمام کارروائی میں یزید پلید اور اس کا خاص کارندہ ابن زیاد ان کا نمایاں کردار رہا۔ عمر بن سعد وہ بھی تھا، شمر تھا، اور بھی بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت حضرت حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں نصیب ہوئی کہ وہ اس لشکر سے نکل کر امام علی مقام، امام تشنا کا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی جان قربان کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بائقی نے ام حبان سے روایت کی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن اندھیرا ہو گیا، وہ 3 روز کامل اندھیرا رہا۔ جس شخص نے منہ پر زعفران ملا اس کا منہ جل گیا اور بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یزید کے لشکریوں نے لشکر امام رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک اونٹ پایا اور امام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے روز اس کو ذبح کیا اور پکایا، تو اندرائین کی طرح کڑوا ہو گیا اور اس کو کوئی نہ کھا سکا۔ اندرائین لغت میں اندرائین خربوزے کی شکل کا ایک پھل ہوتا ہے جو بظاہر خوبصورت نظر آتا ہے مگر اندر سے جس کا مزہ ہے وہ انتہائی تلخ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک محاورہ بھی ہے، اندرائین کا پھل ہے، اندرائن کا پھل دیکھنے کا ہے، کھانے کا نہیں، کیونکہ وہ اندر سے کچھ اور ہے، باہر سے کچھ اور ہوتا ہے۔ تو وہ گوشت بھی اسی طرح کڑوا ہو گیا اور کوئی بھی اس کو نہ کھا سکا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ علی بن مسہر سے روایت کی کہ میں نے اپنی دادی سے سنا کہ وہ کہتی تھی کہ میں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے زمانے میں جوان لڑکی تھی، کئی روز آسمان رویا، یعنی آسمان سے خون برسا، اور بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ 7 روز تک آسمان خون برساتا رہا، یعنی خون رویا، اور اس کے اثر سے دیواریں اور عمارتیں رنگین ہو گئیں، اور جو کپڑا اس سے رنگین ہوا وہ کپڑا پرزے پرزے ہو گیا مگر اس کی سرخی ختم نہ ہوئی، اس قدر اس کے اوپر یہ رنگ چڑھ گیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ ایک اور
اس معاملے میں روایت سنیے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سے سوائے آج کبھی جینوں کو نوحہ روتے ہوئے نہیں سنا، مگر آج سنا تو میں نے جانا کہ میرا فرزند حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ میں نے اپنی لونڈی کو باہر بھیج کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، اور ان کی شہادت پر جن روتے رہے، ان کے رونے کی آوازیں سنی گئیں۔ اس قدر ان کو غم اور دکھ تھا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، حتیٰ کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو جب نیزے پر لے جایا گیا تو کسی نے سورہ کہف کی وہ آیت تلاوت کی جس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، اور یہ بیان کیا گیا کہ ان کی نشانیاں بڑی عجیب نشانیاں ہیں۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے پر ہے اور نیزے پر لے جایا جا رہا ہے۔ آپ کے جب کان مبارک میں وہ تلاوت کرنے والے کی آواز پہنچی تو اس وقت سر مبارک سے گویا کہ یہ آواز آئی کہ یہ جو میرا جو واقعہ ہے نا اصحاب کہف کے واقعے سے زیادہ عجیب تر ہے۔ جی ہاں، اس کی تفصیل اور اس کی وضاحت صدر الافاضل نبی مدی مراد آبادی کرتے ہیں کہ در حقیقت بات یہی ہے کیونکہ اصحاب کہف پر کافروں نے ظلم کیا تھا، اصحاب کہف پر کافروں نے ظلم کیا تھا، اور امام علی مقام کو ان کے جد کی امت نے مہمان بنا کے بلایا، پھر بے وفائی سے پانی بند کر دیا، آل اصحاب اور حضرت امام کے سامنے شہید کیا، ان کی آل اولاد کو ان کے سامنے شہید کیا، پھر خود حضرت امام کو شہید کیا گیا، اہل بیت کو اسیر بنایا گیا، قیدی بنایا گیا، سر مبارک کو شہر شہر پھرایا گیا۔ اصحاب کہف سالہ سال کی طویل خواب کے بعد بولے یہ ضرور عجیب ہے، مگر سر مبارک کا تن سے جدا ہونے کے بعد کلام فرمانا اس سے عجیب تر ہے۔ یہاں یہ بڑی پیاری اور بڑی خوبصورت وضاحت صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الحادی کی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ غرض زمین و آسمان میں ایک غم کی کیفیت تھی، دکھ کی کیفیت تھی، دنیا جیسے رنج و علم میں گرفتار ہو چکی تھی۔ شہادت امام کے دن آفتاب کو گہن لگ گیا اور ایسی تاریکی ہوئی کہ دوپہر کے وقت تارے نظر آنے لگے، آسمان رویا، زمین روئی، ہوا میں جنات کے رونے کی آوازیں سنی گئیں۔ یہ ساری باتیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یہ پائی گئیں۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وجود تھا یہ یقیناً یزید کے لیے ناقابل برداشت تھا، کیونکہ یزید ایک فاسق و فاجر تھا، گناہوں میں مبتلا رہتا تھا اور بدکار قسم کا آدمی تھا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بے باکیوں پر خاموش رہتے، لہذا اس کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلب راستے سے ہٹانے کے سوا اس کے پاس دوسرا کوئی اس بدبخت کے نزدیک کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ اس کے نا مت ماری گئی تھی کہ اس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے راستے سے ہٹانے کا پلان بنا لیا، ابن زیاد کو استعمال کیا، یہ سب کچھ اس نے کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں گے تو یہ خاموش ہی رہیں گے میری کرتوتوں کے اوپر۔ تو جیسے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو یزید پھر کھل کر کھیلا، بڑا کھل کر کھیلا، مختلف قسم کے گناہوں کا بازار گرم ہو گیا، بدکاریاں، مختلف قسم کی بدکاریاں، حرام کاریاں، حتیٰ کہ بھائی بہن کا بیاہ ہونے لگا، سود، شراب دھڑلے کے ساتھ رائج ہوئی، نمازوں کی پابندی اٹھ گئی، سرکشی اپنی انتہا کو پہنچتی تھی، شیطنت نے یہاں تک زور کیا کہ
مسلم بن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 کا لشکر دے کر مدینہ منورہ کی طرف چڑھائی ہوئی. اصل میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو سلوک ہوا، آپ کے سر مبارک کو جب یہ گھمایا گیا، نیزے پر گھمایا گیا، اور جو پردہ نشی خواتین تھیں، جو اہل بیت کے جو یہ افراد بچ گئے تھے، ان کو قیدی بنایا گیا، اور یوں جس انداز سے گھما کر جس کیفیت کے ساتھ اجڑا ہوا قافلہ، جو بالکل جب مدینہ منورہ سے چلے تھے تو ان کی کیا کیفیت تھی، پہنچے تو ان کی کیا کیفیت تھی. جب یہ پہنچے اور جب لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں کے اندر ایک یزید پلید کے بارے میں غم و غصے کی کیفیت تھی. لوگ ناراض تھے اس سے اور طرح طرح کی باتیں ہونے لگی. اس نے یزید نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کروائی اور 20 یا 12,000 کا لشکر مدینہ طیبہ پر اس نے چڑھائی کے لیے بھیجا. اور یہ واقعہ 63 سن ہجری کا ہے. 61 میں آپ کی شہادت ہوئی تھی امام علی مقام کی، 63 سن ہجری میں اس نے یہ حرکت کی. اس نامراد لشکر نے مدینہ طیبہ میں وہ طوفان برپا کیا کہ علمان و لفیظ، قتل و غارت، طرح طرح کے مظالم، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں رہنے والوں پر جو کیے، جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، وہاں کے ساکنین، وہاں کے رہنے والوں کے گھر لوٹے گئے. 700 صحابہ کرام علیہم رضوان کو شہید کیا گیا اور دوسرے عام باشندوں کو ملا کر 10,000 سے زیادہ کو شہید کیا گیا. لڑکوں کو قید کر لیا. ایسی بدتمیزیاں کی جن کا ذکر کرنا ناگوار ہے. مسجد نبوی شریف کے ستونوں پر گھوڑے باندھے. 3 دن تک مسجد شریف میں لوگ نماز سے مشرف نہ ہو سکے. حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ مجنون بن کر وہاں حاضر ہے کہ کوئی مجھے پہچان نہ لے، اور یوں نکل گیا. حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یزیدیوں کا ناشائستہ حرکات اس حد تک پہنچے کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ ان کی بدکاریوں کی وجہ سے کہیں آسمان سے پتھر نہ برسے. پھر یہ لشکر شرارت مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا. راستے میں امیر لشکر جو تھا ان کا وہ مر گیا. دوسرا شخص اس کا قائم مقام بنایا گیا. مکہ معظمہ پہنچ کر ان بے دینوں نے منجنیق، یعنی یہ منجنیق جو ہے نا، یہ پتھر پھینکنے کا ایک آلہ ہوتا ہے جس سے پتھر پھینکے جاتے ہیں، اور پتھر بڑی زور سے دور زبردست طریقے سے جا کر لگتا ہے. تو منجنیق سے سنگ باری کی گئی. اس سنگ باری سے حرم شریف کا صحن پتھروں سے بھر گیا. یہ یزیدی لشکر کر رہا ہے. اور مسجد حرام کے ستون، ان کی ان کارروائیوں سے وہ ستون شہید ہوئے. کعبہ مقدسہ کے غلاف شریف اور چھت کو ان بے دینوں نے جلا دیا. اسی چھت میں اس دمبے کے سنگ بھی تبرک کے طور پر محفوظ تھے جو سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فدیے میں قربانی جو کی گئی تھی. اس کے فدیے میں جو دمبا آیا تھا، جو مینڈا آیا تھا، اس کے جو سنگ تھے وہ بھی تبرک کے طور پر وہاں پر لگے ہوئے تھے، وہ بھی جل گئے. کعبہ مقدسہ کئی روز تک بے لباس رہا اور وہاں کے باشندے سخت مصیبت میں مبتلا رہے. یہ تو کارروائی یزیدی لشکر کی طرف سے ہو رہی ہے. اب عبرت کی بات سنیے کہ اب یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. یہاں یزید بد نصیب 3 برس 7 مہینے تخت پر حکومت یا شیطنت کہیے وہ کر کے 15 ربیع الاول 64 کو مر گیا. کتنے؟ 3 برس 7 مہینے. کیا ملا؟ جس سلطنت کے لیے، جیسا نہیں کہ زندگی بھر رہنا ہو، ہمیشہ کے لیے رہنا ہو، جس سلطنت کے مزے لینے کے لیے، جس حکومت کے مزے لینے کے لیے اس نے ظلم کیا، حتیٰ کہ نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروا دیا. اور ایک قول کے مطابق امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جو زہر دیا گیا، اس زہر دینے کی سازش میں بھی ایک قول کے مطابق یزید پلید کا آتا ہے. یہ جانتا تھا کہ یہ شیر کی اولاد ہیں، یہ میری بے باکیوں کو برداشت نہیں کریں گے.
اس قدر ظلم و ستم کیے کہ اقتدار مل جائے، منصب مل جائے. کیا ہوا؟ 3 سال 7 مہینے میں موت کے گھاٹ اتر گیا. کتنا عرصہ تو صرف اسی کے اندر رہا. اگر کوئی ظلم کر کے لوگوں کو ستا کر کوئی چیز پانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ یہ کب تک میرے پاس رہے گی؟ آخر ایک دن تو میں مروں گا نا. کہتے ہیں نا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. مرنا تو ہے نا. یزید بھی تو مر گیا نا، فرعون بھی تو مر گیا نا، حمان بھی تو مر گیا، قارون بھی تو مر گیا، نمرود بھی تو مر ہی گیا نا. مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے. اس کی موت میں تو عبرت ہے، عبرت ہے، بہت عبرت ہے. جو لوگ صرف دنیا کی عیش اور آسائشوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، طرح طرح کی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، حتیٰ کہ سود تک کھاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے گویا کہ ایک اعلان جنگ ہے سود کھانا. اور طرح طرح کے ظلم و ستم کرتے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، مسلمانوں کو ستاتے ہیں، حتیٰ کہ بھتہ وصول کرتے ہیں، تاوان وصول کرتے ہیں، گنڈا گردی کرتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ کب تک جئیں گے یہ سب کرا کر؟ ارے محرم الحرام کا یہ مبارک دن ہے، ہم غور کریں، عبرت لیں. 3 سال 7 مہینے کے اندر موت کے گھاٹ اتر گئے یزید. اور آج 1400 برس گزر گئے، 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا. ساری دنیا اس پر مطلب کہ ملامت کرتی ہے. کوئی ہے جو اپنے بیٹے کا نام یزید رکھے گا؟ نہیں. ارے کہاں ہے یزیدی؟ کدھر گئے یزیدی؟ ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی رہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اولاد میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ آج دنیا کے چپے چپے میں آپ کو سید ملیں گے، امام حسین کی اولاد ملے گی آپ کو. مگر یزیدی کدھر گئے؟ مٹ گئے، مر گئے، ختم ہو گئے، تباہ برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے. جو اللہ کے نام پر قربان ہوئے آج تک ان کے گیت گائے جاتے ہیں. اور ان لوگوں نے ظلم و ستم کیا. آج تھو کیا جا رہا ہے ان کے اوپر، ان کے کردار کے اوپر. رکھے گا کوئی نام اپنے بیٹے کا نام یزید؟ مگر حسین، ہائے ہائے، غلام حسین نام رکھتے ہیں ہم لوگ. غلام حسین رضا، غلام حسن رضا، ہم نام رکھتے ہیں. اپنے بیٹے کا نام غلام زین العابدین نام رکھتے ہیں. میں ہر اس اسلامی بھائی، ہر اس عاشق رسول، ہر اس سے بات کر رہا ہوں جو صرف دنیا کی لذتوں کے لیے، دنیاوی آسائشوں کے لیے ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، حق تلفیاں کرتا ہے، بربریت پھیلاتا ہے، ظلم و ستم کا بازار گرم کرتا ہے، لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرتا ہے، لوگوں کو اپنے شر سے تکلیف پہنچاتا ہے. ہر وہ شخص سمجھے کب تک جہاں میں ہی عبرت کی ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے. کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اپنے گناہوں سے توبہ کر لیجیے، باز آ جائیں. اللہ ہم سب کو کامل توبہ کی توفیق عطا فرمائے. جو آپ کے پیش نظر ہے کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، بس چٹ پٹ توبہ کر لیجئے. آگے کی مت سوچئے. آج رات یا اب بھی موت آ سکتی ہے، مر سکتے ہیں. ابھی آپ ہیں، آپ جناب ہیں، کچھ ہی دیر کے بعد آپ مرحوم ہو سکتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو سکتے ہیں. آپ کتنے ہی کرو فرق مالک ہوں، کتنی سورس ہو، کتنے ہی تعلقات ہوں، آپ کو موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا. موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا. وہی اندھیری قبر میں اتارا جائے گا. آپ کے تن پر کتنا ہی قیمتی لباس کیوں نہ ہو، اتار کر آپ کی الماری سے کوئی نئی سوٹ لا کر آپ کو نہیں پہنائی جائے گی، وہی کوڑا کفن بازار کا لا کر آپ کو پہنا دیا جائے گا. سمجھیے، میں ہر اس شخص سے بات کر رہا ہوں جو اس دنیا فانی کی محبتوں میں گرفتار ہو کر اللہ کی نافرمانیوں پر اترا ہوا ہے. اپنے حال کو درست کیجیے، نمازیں پڑھیے، سنتوں پر عمل کیجیے، تاکہ نیکی کرتے کرتے، عبادت کرتے کرتے، اللہ کو راضی کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوں. رہے مال
تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رزق کا مالک ہے. ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم یہ رزق اس رب کریم کو ناراض کر کے لیں جو رزاق ہے. وہی رزق دینے والا ہے. زمین پر رینگنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو. یہ اس کے کرم ہے کہ اس نے اپنے ذمہ کرم پر رزق لیا. ہم حلال ذریعے سے اس کی رضا کے ذریعے رزق پانے کی کوشش کریں. میری وہ اسلامی بہنیں جو بے پردگیاں کرتی ہیں، اجنبی مردوں کے ساتھ کھلے بندوں بیٹھتی گھومتی پھرتی باتیں کرتی ہیں، تمہیں سیدہ زینب کا واسطہ، تمہیں سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ، ہمیں شہر بانوں کا واسطہ رضی اللہ تعالی عنہ، تمہیں صحابیات کا واسطہ، تمہیں صالحین جو صالحات گزری ان کا واسطہ دیتا ہوں. خدا را اپنی بے پردگیوں سے توبہ کر لو. اجنبی مردوں کے آگے بے پردہ آنا چھوڑ دو. بازاروں میں یوں گھومنا پھرنا چھوڑ دو. یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. اپنے حسن کی نمائش کرنا چھوڑ دیجئے. اپنے جسم کو مطلب پردے میں ڈھانپ کر رکھیے. اپنے چہرے کو پردے میں ڈھانپ کر رکھیے. اس بات کی طلب چھوڑ دیں گے کہ غیر مرد آپ کو نظر تحسین سے دیکھے. کتنی گندی سوچ ہے یہ. ارے یہ جب ڈاؤٹ ہوگی نا، ڈاؤٹ کہ وہاں کوئی غیر مرد کی نظر ہوگی، ایک باحیا عورت اور ایک انتہائی باوقار عورت وہاں سے بھاگ جائے کہ یہاں پر کوئی غیر مرد کی نظر پڑ سکتی ہے مجھ پر. تمہیں خاتون جنت کے پردے کا واسطہ دیتا ہوں کہ جن کی خواہش یہ تھی کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو میرے جنازے کو بھی کوئی غیر مرد کی نظر نہ دیکھے. یہ اس خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیزوں محبت کرنے والیوں میں تم سے بات کر رہا ہوں. جی آپ سے کہہ رہا ہوں. کہاں بے پردگی صحابیات کے معاملے میں؟ پردہ ہی پڑتا تھا، پردہ ہی پڑتا تھا، زبردست قسم کا پردہ تھا. آج اس کی ضرورت ہے. یہ عاشقان رسول اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو پردہ کراؤ. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ میں صدقہ نصیب فرمائے، کس طرح خوبصورتی کے ساتھ اپنے گھر کی ان خواتین کو، پردہ نشین عورتوں کو کتنے پیارے انداز سے مدینہ منورہ پہنچا دیا. بیمار تھے، اپنا تقوی، اپنی پرہیزگاری، اپنی نماز، اپنی عبادتیں، اپنی ریاضتیں باقی رکھی، صبر کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، بردباری کے ساتھ مصیبت اور ظلم کا مقابلہ کیا. اور آج ہم ان کے تذکرے کر ان کے واسطے دے رہے ہیں. ان کی یادوں سے ہماری روحوں کو جلا نصیب ہوتی ہے، ہمارے دلوں کو جلا نصیب ہوتی ہے. We need change. ہم صرف خود کو بدلنے کی کوشش تو کریں، انشاءاللہ معاشرہ بھی آہستہ آہستہ بدل ہی جائے گا. ارے ہم ہی تو معاشرہ ہیں، ہم ہی تو کلچر ہیں، ہم ہی تو سوسائٹی ہیں. سوسائٹی کسی در و دیوار کا اور پردوں کا اور فرش کا نام نہیں ہے. We are society. ہم سوسائٹی ہیں، ہم معاشرہ ہیں، ہم حال ہیں. ہم کہتے ہیں نا حالات خراب ہیں، ہم ہیں حالات. ہم حالات درست ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جب ہم ہی غلط ہوں گے، ہم ہی ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے، ہم ہی ظلم و ستم کریں گے، ہم ہی بھتے اور بھتے وصول کریں گے، ہم ہی ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، اور ہم ہی تنگ پر تنگ کیے چلے جائیں گے. کوئی مہذب انداز سے تنگ کرتا ہے تو کوئی کھلے بندوں تنگ کرتا ہے، کوئی پڑوسی کو تنگ کرتا ہے تو کوئی پورے محلے کو ستاتا ہے. کسی سے ماں باپ تنگ ہیں تو کسی سے پورا معاشرے کا طبقہ تنگ ہوتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچائیں، فائدہ پہنچائیں. اور اس بات کو یاد رکھیے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. ہم سب نے مرنا ہے. جی ہاں، ہم سب نے مرنا ہے. یہاں رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، سب چلے جائیں گے. بڑے سے بڑا اقتدار والا فرد بھی جائے گا، اور غریب سے غریب شخص جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ بھی دنیا سے چلا جائے گا. اللہ کی ذات باقی رہنے والی. ہر شے کو فنا ہے. یزید بھی مر گیا نا، 3 سال 7 ماہ کی شیطنت کر کے یہ بھی گیا دنیا سے. اب جب اس کی موت ہو گئی، مر گیا یہ ناپاک، تو اس کی خبر جب پہنچی، جبکہ قتال جاری تھا، اس کا لشکر لڑ رہا تھا، حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ندا فرمائے، اے اہل شام، تمہارا طاغوت ہلاک ہو گیا، تمہارا طاغوت ہلاک ہو گیا. یہ سن کر وہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے، لوگ ان پر ٹوٹ پڑے. وہ گروہ ناحق خائب و خاسر ہوا.
اہل مکہ کو ان کے شر سے نجات ملی. اہل حجاز، یمن اور عراق و خراسان نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک پر بیعت کی، اور اہل مصر و شام نے معاویہ بن یزید، جو یزید پلید کے جو بیٹے تھے معاویہ، کہتے ہیں کہ نیک سیرت ہے اور بیمار رہے. جب تھوڑا بہت کم وقت ملا ان کو خلافت کا، بیمار رہے اور بس انتقال کر گئے. 40 دن یا 2 یا 3 ماہ کی حکومت کے بعد 21 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. آخر وقت میں کسی نے اس سے کہا کسی کو خلیفہ کر کے جاؤ، تو جواب کیا خوب جواب دیا. میں نے خلافت میں کوئی حلاوت نہیں پائی، اس سے کوئی لذت یا مزہ نہیں تھا. میں نے خلافت میں کوئی حلاوت نہیں پائی، تو میں اس کی تلخی کس طرح کسی دوسرے کو کیوں مبتلا کروں. الغرض بہت سارے واقعات ہیں. آخر کار ایک ایک یزیدیوں کو پکڑ پکڑ کر مارا گیا. ابن زیاد ہلاک ہوا، شمر کو مارا گیا، مختار بن عبید ثقفی نے بہت سو کے بدلہ لیا اور ایک ایک کو مارا، یہاں تک کہ کئیوں کے سر اسی دارالعمارت میں لائے گئے جہاں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لایا گیا. بڑے ذلیل ہوئے، بڑے خوار ہوئے. عبید اللہ ابن زیاد کے متعلق میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو یزید کی طرف سے کوفے کا والی بنایا گیا تھا، اس بدنہاد کے حکم سے امام علی مقام اور آپ کے اہل بیت کو جو ایذائیں پہنچی وہ بیان ہو چکا. یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا. مختار نے ابراہیم بن مالک اشتر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج لے کر بھیجا. موصل سے 15 کوس کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا. صبح سے شام تک خوب جنگ لڑی گئی. جب دن ختم ہونے والا تھا، آفتاب قریب غروب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی. ابن زیاد کو شکست ہوئی، اس کے ہمراہی بھاگے. ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ میں آئے پکڑ لو، کسی کو نہیں چھوڑو. چنانچہ بہت سے ہلاک ہو گئے. اسی ہنگامے میں ابن زیاد بھی فرات کے کنارے محرم کی 10 تاریخ 67 سن ہجری 67 میں مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بھیجا گیا. ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھجوایا. مختار نے دارالعمارت کوفے کو آراستہ کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس مغرور ابن زیاد نے حضرت امام علی مقام کا سر مبارک رکھا تھا. مختار نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا، اے اہل کوفہ دیکھ لو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خورے ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا اور بڑا نامراد اور بڑا ذلیل خوار ہو کر یہ یہاں تک پہنچا. اور کتابوں میں لکھا اس بدبخت کی قتل و ہلاکت پر جشن منایا جا رہا ہے. تو یہ سب ایک ایک کر کے چلے گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے.